نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سبحان الله. سبحان الله. وقال الله تعالى في مقام آخر: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نہایتی واجب الاحترام پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ آصف قادری صاحب جو ابھی خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، پیکر اخلاص و محبت برادر مکرم حضرت علامہ نعیم گل صاحب خطیب و امام مسجد حاضہ، معزز مشائخ عظام، علماء ذی احتشام، معزز سامعین گرامی قدر، اہل علم و دانش، معزز مہمانان گرامی، عزیز بزرگوں، دوستوں، بچوں، اللہ رب العزت کا احسان ہوا اور اس کی توفیق ہوئی کہ ہم پورا دن آقا علیہ السلام کی محبت میں گردش کرتے رہے. اس کوشش پر، اس سعی پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ باری تعالیٰ یہ سعی، یہ کوشش کل قبر میں اور قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنے. آمین. چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے اور انشاءاللہ العزیز میں خود بھی کوشش کروں گا وقت کی پابندی کروں. جو ہی پیر صاحب تشریف لائیں گے میں اپنی گفتگو وہاں پہ ختم کر دوں گا. معزز علماء کرام کی بارگاہ میں باری دیگر جن کے میں نام نہیں لے سکا، حضرت علامہ آصف صاحب نے چونکہ نام سب کے لے لیے تو علماء کرام کا بھی جمع غفیر ہے ماشاءاللہ. میں اپنا سبق انہیں سناؤں گا، اگر کوئی کمی بیشی ہوئی تو یہ میری اصلاح بھی فرمائیں گے. سامعین محترم، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل ہے. وہ خود فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء. وہ خود فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض. وہ کسی تشبیہ سے پاک ہے، کسی مثال سے پاک ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. وہ خالق ہے، مالک ہے، معبود عظیم ہے، قادر مطلق ہے. اس کی صفات ہیں، اسماء کی شکل میں بھی صفات ہیں، افعال کی شکل میں بھی صفات ہیں. علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ صفات کا فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی صفات کو بکھیرا تو کائنات بن گئی.
سبحان اللہ اس کی ذات نے یہ جو ہم کائنات دیکھتے ہیں نا خوبصورت، اس میں پہاڑ ہیں، آبشار ہیں، خوبصورت لہلہاتے کھیت ہیں، باغات ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، ریگستان ہیں، یہ کائنات کی خوبصورتی ہے۔ اور یہ خوبصورتی اس نے اپنی صفات کو بکھیرا تو کائنات بنتی چلی گئی۔ اس کی شان ہے جو وہ چیز تخلیق فرمانا چاہتا ہے، فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی شے کے بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ کن، بس دو حروف کے ملاپ سے اس کی شان ہے، وہ فرما دیتا ہے کہ کن ہو جا، فیکون، وہ شے ہونے لگتی ہے، اس کی صفات بکھرنے لگتی ہے۔ ہم نے عرض کی مولا تیری صفات، تیرا حسن اس کائنات میں بکھرا کائنات بنی۔ اے مولا کوئی ایسا حسن پیکر بھی ہے کہ یہ صفات ہم اس کے اندر اکٹھی جمع دیکھ لیں؟ ہم اس پیکر کے اندر یہ جو بکھری ہوئی صفات ہیں ہم اکٹھی دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا پیکر بھی ہے تو نے بنایا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہاں میں نے ایک پیکر انسانی بنایا ہے، حضرت انسان کو تخلیق کیا ہے۔ اگر تم اس انسان کا بغور مشاہدہ کر لو، اس کے ظاہر میں بھی اور اس کے باطن میں بھی، تو پھر اس انسان کے اندر میں نے ساری صفات کو جمع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ دوسرے مقام پر فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، ان قریب ہم اے انسان تجھے کائنات میں بکھری ہوئی آیات ہیں، جو نشانیاں ہیں وہ دکھائیں گے۔ اب انسان کائنات کا مشاہدہ کرنے کے لیے چاہے تو کائنات کا مشاہدہ کرے، چاہے تو اپنے گریبان میں ڈوب کر، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، یا اپنے من میں ڈوبے، اپنے من میں ڈوب کے اللہ کی انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرے، اللہ کی صفات کا مشاہدہ کرے، کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر شفقت پدری بھی رکھی ہے، انسان کے اندر رحم بھی رکھا، معاف کرنا بھی رکھا، غیظ و غضب بھی رکھا۔ الغرض مختلف صفات جو اللہ کی اپنی ذاتی صفات تھی وہ عطا کر کے انسان کے اندر جمع کر دی اور اسے عطا کر دی۔ باری تعالیٰ یہ صفات بکھری کائنات بنی، جمع ہوئی تو انسان بنا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ صفات ذرا اجلی اجلی نظر آئے، یہ صفات ذرا نکھری نکھری نظر آئے۔ اب صفت سننا انسان کی صفت ہے، یہی صفت اللہ کی بھی ہے۔ بولیے اللہ کی ہے کہ نہیں صفت؟ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ کی صفت سننا ہے، انسان کی صفت کیا ہے؟ سننا ہے۔ مگر اس اللہ کی اور انسان کی صفات میں فرق ہوا، اللہ کی صفت ذاتی ہوئی، انسان کی صفت عطائی ہوئی۔ اللہ کی عطا کردہ صفت سماعت ہے، بصارت ہے۔ فرمایا کہ عرض کی باری تعالیٰ وہ صفات جو انسان کے اندر جمع ہیں وہ ذرا نکھری نکھری نظر آئیں۔ فرمانے لگا کہ ہاں، اگر تم ان صفات کو انسان کے اندر بھی دیکھنا چاہتے ہو اور نکھری نکھری دیکھنا چاہتے ہو تو پھر میں نے اے حضرت انسان تمہارے اندر ایک طبقہ تخلیق فرما دیا ہے جسے انبیاء اور رسل کا طبقہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ صفات جو انسان کے اندر تھی وہ نبی کے اندر بھی آ گئی۔ میری بات فالو کر رہے ہیں؟
وہ صفت جو عام انسان کے اندر تھی وہی صفت سننے کی نبی کے اندر بھی آ گئی، مگر ان دونوں میں فرق ہو گیا کہ انسان عام انسان کی صفت اس کی عطا کردہ ہے، نبی کی صفت بھی عطا کردہ ہے، مگر ان دونوں صفات میں فرق یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو قوت سماعت عطا کی، آپ کا تخت اگر فضاؤں میں اڑ رہا ہوتا تو پہاڑوں کے بیچ میں ایک چیونٹی بات بھی کرتی تو سلیمان میلوں دور اس کی بات کو سنتے بھی اور سمجھ کر مسکرا بھی دیتے تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اب وہ صفات میں فرق آ گیا، اسی لیے نبی کی ذات کو اللہ رب العزت جو صفات عطا فرماتا ہے وہ عام انسان سے کمال پر ہوتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ